سلام سب دوستوں کو. کچھ دل کی باتیں، کچھ احساسات اور کچھ گزارشات. سچ تو یہ ہے کہ ایک خوشی ہے یہاں سے جانے کی اور ساتھ میں دل بھی اداس ہے. خوشی اس لیے کہ گھر کی یاد نے کبھی کراچی میں جینے نہیں دیا، اور اداسی اس لیے کہ گھر کی یادوں کو مدھم کرنے کے لیے اچھے دوست ملے. تم سب کو چھوڑ کے جانا بے شک میرے لیے تکلیف دہ ہے. سینکڑوں بار ایسے موقع بھی آئے جب گھر یا گاؤں کے کسی مسئلے میں دل اور دماغ الجھا ہوتا تو تم لوگوں کی باتیں بھلا دیتی دور پرے کے غم. بلا شبہ تم سب دل کے قریب تھے اور رہو گے. سماعتیں منتظر رہیں گی تمہارے بلند و بانگ کہکہوں کی، اور یاد آئے گی جب نئی جگہ نئے لوگوں میں تم سب کو ڈھونڈوں گا. زندگی بھی کیا گول چکر ہے. 6 سال گھر سے دور رہا اپنوں سے، مگر دور رہ کر کچھ اپنے بھی مل گئے. سدا خوش رہو، آباد رہو. ایک ادنا سی نصیحت تم سب کے لیے. میری دلی خواہش ہے کہ تم سب ترقی اور بلندی کی حدود پار کرو، مگر یاد رکھنا کچھ چیزوں کو ہم نے اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، جس میں سب سے پہلے ہمارا اپنا نفس ہے. اور اگر نفس میں حسد ہو، بغض ہو، تکبر ہو، کینہ ہو، یہ چھوٹی چھوٹی سیلف سینٹرڈ انٹروسپیکٹیو ویلیوز کے ساتھ امامت اور قیادت نہیں ہوتی. اگر آپ کے مزاج کے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جڑی ہوئی ہوں تو آپ دوست کو دشمن بنائیں گے، آپ اپنے ریسورسز کو ضائع کریں گے. اور اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو زندگی کی جنگ میں کوئی بھی شخص جو آپ کے مقابلے میں کھڑا ہوگا آپ اس سے نہیں جیت سکیں گے. کیونکہ وہ علم جو نیت نہ بن سکا، وہ نیت جو ارادہ نہ بن سکا، اور وہ ارادہ جو عزم نہ بن سکا، وہ عزم جو قصد نہ بن سکا، اور وہ قصد جو عمل نہ بن سکا، وہ عمل جو نتیجہ نہ لا سکا، اور وہ نتیجہ جو محاسبہ نہ کروا سکا، اور وہ محاسبہ جو توبہ نہ کرا سکا. تو ایسے علم کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے یہ گدھے ہیں جنہوں نے کتابیں اپنے اوپر لاد رکھی ہیں. خیر، 2 لفظ تم سب کے لیے. بلال ریاض سراپا محبت مگر ڈرپوک، خرم فیاض منہ پھٹ اور بدتمیز مگر دل کا بادشاہ، عمیر حسین صدیقی دوسرا جازل محمود بٹ مگر خود کو سمجھنے سے قاصر، قرۃ العین باتونی جادوگر مگر دل ہیرے کا، سمیر مسعود بے حد شریف مگر انتہا کا ٹھنڈا، شفاعت حسین معصوم صفت مگر شکوک و شبہات کا پلندہ، عجب علی ایک پیارا انسان مگر اڑتے تیر لینے کا شوقین. آفاق احمد، معذرت آفاق، آپ کے ساتھ ٹائم بہت کم گزرا، اس لیے آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تم لوگوں کی کچھ عادتیں اور بے اختیار حرکتیں جو مجھے بہت پسند ہیں. خرم، جب یہ کھل کر ہنستا تھا اور مسوڑے تک نظر آتے تھے. قرۃ العین، جب یہ میری نقل اتارتی تھی یا کسی بھی بات پر اس کے چہرے کے تاثرات. عمیر حسین، جب یہ ہنستے ہوئے آنکھیں بند کر کے پیچھے کی طرف جھٹکا مارتا تھا. بلال ریاض، اس کا تکلیف زدہ چہرہ جب میں اس کو مارتا تھا. سمیر، بات کرتے ہوئے اس کا اور کرنا. عجب علی، جب ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. شفاعت حسین، جب یہ کوئی غلط بات کر کے معصوم بن جاتا ہے جیسے کہ کسی دوسری کلاس کا بچہ. آفاق بھائی، تو پھر پیچھے رہ گیا، نہ ملنے کا انجام. کہنے کو تو شاید بہت کچھ ہو اور الفاظ بھی کم پڑ جائیں، اس لیے ایک نظم پہ کچھ خیالات ردیف اور قافیے کے سہارے قید کر رہا ہوں. اسلامیہ کالج پشاور کی فرسٹ ایئر میں جب ایڈمیشن لیا اور اردو کی پہلی کلاس میں سر عباس صاحب نے ایک آزاد نظم سنائی. نظم انہوں نے اپنی ایک کلاس فیلو کے لیے لکھی تھی، اور جس انداز بیان میں وہ سنا رہے تھے تو شیروانی پہنے بلال ظفر کو یہ محسوس ہوا کہ شاید وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے. نظم بہت لمبی ہے مگر کچھ الفاظ صرف آپ لوگوں کے لیے. مجھے تم یاد آتے ہو. پرندے آشیانوں کی طرف جب لوٹ جاتے ہیں، ہوائیں شام کی جب تیز ہوتی ہیں، افق کی سرخیاں جب ماند پڑتی ہیں، تو خیالوں کی کسی تاریک گوشے میں تمہاری یاد کے تارے نکلتے ہیں اور اپنی روشنی دے کر میری یادوں کی دنیا میں چراغاں کرنے لگتے ہیں. تب ایسی روشنی کا آسرا لے کر مجھے تم یاد آتے ہو.
اور اتنے یاد آتے ہو کہ جیسے ایک مسافر کو کسی صحرائی نوردی میں اپنے وطن کے سبزہ زاروں سے نکلتے میٹھے پانی کی پھوار یاد آتی ہو، مجھے تم یاد آتے ہو۔ اور اتنے یاد آتے ہو کہ جب تم دور ہوتے ہو نکل کر اپنے کمرے سے چمکتا چاند تکتا ہوں اور سوچتا ہوں شاید تم اپنی نیچی نظروں کو اٹھا کر چاند کو دیکھو اور ایک لمحے کو یہ سوچو کہ یہ چاند اور چاندنی ہی تو ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، جسے ہم بانٹ سکتے ہیں۔ تسلی دل کو رہتی ہے کہ اپنے درمیان ایک رابطہ تو ہے۔ پھر تمہاری یاد کے تارے تسلی کی سحر میں ڈوب جاتے ہیں، پھر اپنی صبح ہوتی ہے، پھر زندگی کروٹ بدلتی ہے۔ اختتامیہ، ایک نئی کروٹ، ایک نیا موڑ، ایک نیا راستہ، ایک نئی منزل، ایک نیا سفر۔ دعا اپنے رب سے کہ میری ذات سے کسی کو فائدہ ہی پہنچے، نقصان کسی کا نہ ہو۔ الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اس بات پر دل مطمئن ہے کہ کسی کے بارے میں برا نہیں سوچا، نہ برا کیا۔ البتہ کبھی کبھی گروپ میں بیٹھ کر غیبت والی گفتگو میں اپنا حصہ ڈال دیتا تھا، لیکن صرف آپ کے ساتھ مل کر کسی سینئر کو نہیں۔ اس کے لیے معافی بھی بنتی ہے اور معاف کر دینا بھی۔ کبھی اگر پشاور یا اسلام آباد کا چکر لگے تو ذہن میں یہ ضرور رکھنا کہ اپنا ایک بندہ ہے ادھر جس کے دل اور گھر کے دروازے آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ میری شخصیت کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو کبھی ایکسپریس نہیں کر پاتا، جن سے محبت ہوتی ہے ان کو تو بالکل نہیں۔ جیسا کہ قرۃ العین فرماتی ہیں کہ میں اپنی ذات پہ کوئی حرف نہیں آنے دیتا۔ شاید محترمہ کی بات ٹھیک ہو، مگر میں اس کو ایک اور زاویے سے دیکھتا ہوں۔ میں اپنے اندر کے انسان کو کسی سے ملنے نہیں دیتا، خود کو بھی نہیں۔ شاید اس لیے خود کو الفاظ اور تحریروں کی سیاہی میں ڈبو رکھا ہے۔ دنیا سے پردہ کرنے سے پہلے یہ خواہش ہے کہ اپنی تحریروں کو کوئی کتابی شکل دے ڈالوں، مگر آج اپنے جذبات اور احساسات شیئر کر دیے۔ دل کے ایک کونے سے یہ آواز بھی آ رہی ہے کہ کیا فائدہ، مگر آج نہ فائدہ دیکھ رہا ہوں نہ نقصان، بنا سوچے سمجھے لکھے جا رہا ہوں۔ اختتام اس بات کے ساتھ، بلال تو چلے ہی جایا کرتے ہیں، صرف آذان رہ جاتی ہے۔ والسلام۔